علی مدد شیر صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله انصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهت نورا كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله صلوات خانت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلوا معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة إلا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخلوا علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأوما يا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه والله أهل البيت وخاصتي وهامتي ولهمهم لهمي ودمهم دمي ويلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هربا لمن هاربهم وسلما لمن سالمهم وعدما لمن عادهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم صلوات إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا خمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هو الله الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرك السلام ويخصصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا خمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول عندما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيها من جميع منشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم ورحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز وشيتنا ورب الكعبة صلوات وصل على محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جميع من شيتنا ومحبين وفيه مهموم إلهي آمين وإلا فرج الهم ولا مغموم إلهي آمين إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلهي آمين إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد صلوات اللهم صل على مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب یہ کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی کا بازو برابر لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا آخر بس اب اللہ بس اب اللہ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا
صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشین جناب رسالت کے عالی قربان لہو بھری تیری صورت کے عالی ایام ہے تیری شہادت کے عالی ایام ہے یہ تیری شہادت کے عالی یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا تلوار تیرے سر پر لگی کیا 19ویں سے آپ کا ماتم ہے عالی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے عالی دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے عالی ماہ سیاہ ماہ مولا ماہ سیاہ ماہ مولا مولا کی نظر کو گورے اشک لائے ہیں یہ روزے دار آپ کے پرسے یہ روزے دار آپ کے پرسے مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہوگا قائنی دنوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے قضو و خشوع میں تلوار جب لگی تھی تلوار جب لگی تھی لایا تھا زہر میں جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے گل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے تھے کھائی خدا کے شیر نے کھائی خدا کے شیر نے گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سے ٹپک رہا ہے لہو جان سر سے ٹپک رہا ہے شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بدسیر پکڑا اسے علی کے پکڑا اسے علی کے لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے قاتل پہ مسکرا کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو رویا جو سر جھکا کے تو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے باندھو نہ اس کے ہاتھ کے
سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رسٹ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں دعوت علی کی آج ہے گھر میں الہ کے روزے کا کھلے گا حالات پناہ کے روزے کا کھلے گا حالات پناہ کے صلوات علی محمد و آل محمد مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کے لئے وقت انتقال کسی کے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے ناقبت خصال کے قتل کرتے حسین کہتے تھے پوچھتے فرش سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے بے کسی سنبھال مدد کا وقت اندھیری خبر میں مشکل انیس کو ہے بہت دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال دکھا دو یا چاند سا جمال مجھے مثال بدر
ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پنا کا خاگڑ اتحاد یہ تو بارگاہ بھائی تھنے رفیق نا وہ نور تھے دو بہنیں رونے والی دیا دو بہنیں رونے والی دیا ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھا اس نوجوان کا داغ اٹھا پیری میں آٹوک رہے کھانے کو ارے بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کے گرو اتنا نہیں کوئی کے گرو لاگا سوئے لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیر و بری سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے بھولے پدری کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو آؤ نماز عصر پڑھو آؤ نماز عصر پڑھو عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرہ پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادب غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا اور گرتے ہیں پاؤں سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سو مر چکے جانے والے کوئی نہیں سو مر چکے جانے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے گود کے والے کوئی نہیں بے کس آپ زور سپاہے عدو کا ہے منہ جس کا دیکھتے وہ پیاسا لوگ منہ جس کا دیکھتے وہ پیاسا لوگ فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر
پکڑتا ہے تان سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نہ آگے، خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر، خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر، ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ گر گر کے دوڑتی تھی کہ مل حسین، اور چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی در خوں کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جاؤ سے رستہ دے زمین کے فلک کی ستائیوں، میں اپنے پیارے بھائی سے میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے میں سید ہوں رحم کرو لاش کو بتا اے اہل خریا بنت علی کی مدد کو، دنیا میں تم خوشی رہو، عقبہ میں چین پاؤ سید کی در کو، بولتا بتاتے جا یا لٹ گئے فلک نے دکان پہ ڈالے، اے بھائیو مدینہ کے اے بھائیو مدینہ کے شیکے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نہ پا، دیکھا بہن کرتے ہوئے بھائی، دیکھا بہن کرتے ہوئے بھائی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بند مرد، ارے غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، اٹھی تو دیکھا نظر پسار، اٹھی تو دیکھا نظر پسار کا اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ما لا عدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات. عزیزان گرامی، ارشاد سید الابرار سید المرسلین خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے، سیاہ ستہ کی آخری کتاب، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے مولا علی کا تعارف قرآن سے کروایا اور قرآن کا تعارف مولا علی سے کروایا. علی کو قرآن کے ذریعے پہچانو، قرآن کو علی کے ذریعے پہچانو. علی قرآن کا تعارف ہے، قرآن علی کا تعارف ہے. علی قرآن کا آئینہ ہے اور قرآن علی کا آئینہ ہے. مولا کائنات کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مولا کائنات کے ارشادات اور احادیث امیر المومنین کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن اور علی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. قرآن لفظ ہے تو علی معنی ہے، قرآن پھول ہے تو علی مہک ہے، قرآن سورج ہے تو علی تابانی ہے، قرآن چاند ہے تو علی چاندنی ہے. اور کوئی پھول بغیر خوشبو کے، کوئی موتی بغیر چمک کے نہیں جانا جاتا، اور علی بغیر قرآن کے اور قرآن بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آتا. ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور جنہوں نے مولا کو چھوڑ کے قرآن سمجھنا چاہا وہ گمراہی کا شکار ہو. یذل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا وما یذل بھی الا الفاسقین. اللہ نے کہا اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے بہت سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کو جو فاسقین ہیں، یہ جو گناہ گار ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے تو بڑی مشہور آیت. قرآن تو مجسم ہدایت ہے، اسے پڑھ کے گمراہی کیسے ہوگی؟ اسے پڑھ کے گمراہی ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ نے کہا استوى علی العرش، تب لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہ عرش پر بیٹھا. اب ظاہر ہے جو چیز بیٹھی جائے گی وہ جگہ گھیرے گی، جو جگہ گھیرے گی محدود ہوگی، جو محدود ہوگی وہ مصنوع ہوگی، جو مصنوع ہوگی وہ صانع نہیں ہوگی، جو صانع نہیں ہوگی خالق نہیں ہوگی، جو خالق نہیں ہوگی تو معبود نہیں ہوگی، اور جو معبود نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی. جہاں عبادت اور معبود کا تصور نہ ہو وہیں گمراہی ہے. ایک آیت ایسی کئی آیات قرآن میں جہاں پر اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم خلقت بیدی ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب لوگوں نے یہاں یہی ترجمہ کیا اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنائے لہذا اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا جسم ہے. امت کے سارے طبقے نہیں ہیں، اہل سنت نہیں ہے مگر اہل حدیث تو ہیں. آج کعبے کی کنجیاں جن کے ہاتھوں میں ان کا عقیدہ یہی ہے. حرم میں جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے. خادم حرمین جو کہے جاتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے. وہاں کی کتابیں وہی ہیں، وہاں کے فتوے وہی ہیں، وہاں سے چھپنے والی مسلسل کتابوں میں یہی ہے کہ جو اللہ کو جسم نہ مانے وہ کافر ہے. الٹی بات.
ہمارے یہاں جو اللہ کو جسم مانے وہ کافر ہے، ان کے یہاں جو اللہ کو جسم نہ مانے وہ کافر ہے. تب کریں گے کیا؟ ارے بھائی آپ اللہ کو جسم کیوں مان رہے ہیں؟ کہا کہ قرآن میں موجود ہے. عین اللہ قرآن میں عین کا بھی لفظ ہے، ید کا بھی لفظ ہے. عین کے معنی تجری باعین واصنع الفلک تجری باعیننا. اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے. تو اللہ کی نگاہ بھی ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اس کی زبان بھی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، کہ باقی رہنے والا اس کا چہرہ ہے تو اللہ کا چہرہ بھی ہے. تو جس کے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، چہرہ ہے، اب آپ اس کے لیے جسم نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ تو یہاں آ کر ہو گئی گمراہی. تو پھر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ کہ برادران اسلامی میں ایک بڑا طبقہ جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ نازل ہوئی ہے ان لفظوں کے خلاف آپ کا ترجمہ غلط ہے. آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ جو ہے وہی کیا جائے گا. آنکھ کو آنکھ نہیں تو کیا کہیں گے؟ زبان کو زبان نہیں تو کیا کہیں گے؟ چہرے کو چہرہ نہیں تو کیا کہیں گے؟ یہی وہ موقع ہے جہاں قرآنی آیات کو پڑھ کر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن ناطق کی یہاں ضرورت پڑتی ہے. یہ ہے قرآن صامت، خاموش قرآن. مولا علی ہے بولتا ہوا قرآن. اللہ کے نبی نے کہا قرآن اور علی دونوں کی ضرورت ہے تمہیں. قرآن کو علی سے، علی کو قرآن سے پہچانو. خاموش جو رہنما ہوتا ہے وہ اشارے میں، سائن لینگویج میں گفتگو کرنے والا، اس کی بات سمجھ میں آتی بھی ہے نہیں بھی آتی. یہاں مجلس میں آنا ہے اور یہاں پوچھا جائے کہاں سے آئے تو سمجھیے کہ کوئی صاحب نے مثلاً یہاں شہوار صاحب کے لڑکے ہی نے کہہ دیا ایسے آئیے، دارالشفا سے آئیے یا منڈی کی طرف سے آئیے، بیت القائم کے سامنے آ جائیے، وہی ہیں. اب وہ منڈی سے مراد سمجھے نہیں، وہ منڈی سے مراد کہیں اور چلے گئے، سبزی منڈی چلے گئے، جیا گڑا ادھر کی منڈی چلے گئے، کیونکہ انہیں اشارے سے ایسے ایسے بتا ہوا جا کے ڈھونڈ رہے، نہ وہ بیت القائم ہے نہ مصعب نے جعفر کا داخانہ. منڈی ضرور سنیے. ارے صاحب آپ نے تو منڈی کہا تھا، میں اتنی دور آ گیا. بولے آپ سمجھے نہیں، جب بیت القائم اور منڈی کہا جا رہا تو وہاں تھوڑا ہی ہوگا. بولے نہیں آپ نے منڈی کہا، ہم نے وہی سمجھا. تو یہ کیا ہوا؟ اشارے سے بتایا، سنا صحیح سمجھا غلط. تو قرآن بھی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہے. سننے والے قرآن سن رہے ہیں، سمجھنے والے غلط سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آنکھ، اللہ کہہ رہا ہے زبان، اللہ کہہ رہا ہے چہرہ، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ. تو باتیں تو وہی ہے مگر سمجھ کا پھر ہے. سمجھ کا پھر کیوں ہے؟ اسے جن کے ذریعے سمجھنا ہے وہ وارث قرآن ہے. وارث قرآن کو چھوڑ کے اگر قرآن سمجھو گے تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا مطلب ہے خلق تو بیدیا؟ تو فرمایا اس منزل میں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کے جسم اور اعضاء کا تذکرہ ہے وہاں اس کے حقیقی معنی نہیں ہے، وہاں مجازی معنی ہے، دوسرے معنی ہے. کہ وہ مجازی معنی کیا ہے؟ کہ اس کو لسان دیکھنا ہو تو ہم لسان اللہ ہے، اگر اس کی آنکھ کا تذکرہ ہے تو ہم عین اللہ ہے، اس کے ہاتھ کا تذکرہ ہے تو ہم ید اللہ ہے. تو بات کیا ہوئی صاحب؟ وہاں جسم مائنس ہو گئے، علی آ گئے، تو کیا علی باڈی ہو گئے اللہ کی؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں. اللہ جن کی آنکھوں سے نگرانی کر رہا ہے انہیں اپنی آنکھ کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے، اس کو علی کہتے ہیں. اللہ جسے اپنی زبان کا ترجمان مظہر بنایا اس کا نام علی ہے. اللہ نے جسے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا وہ ید اللہ ہے، کیونکہ ید کے عربی میں دو معنی ہے، ایک ہاتھ ہے، قدرت ہے. اگر ہاتھ اللہ کے لیے زیبا نہیں تو قدرت ہے نا، تو وہ قدرت کا مظہر کون ہے؟ مظہر العجائب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ آیات متشابہات. یہ آیات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، مگر امیر المومنین نے اسے سمجھایا. کئی جگہ قرآن میں کئی اس طرح کی آیت ہے. سورہ زخرف کی 55ویں آیت ہے جہاں پر فلما آسفونا انتقمنا
پھر اللہ نے ان سے انتقام لیا. انتقام لینا تو یہ بندوں میں پایا جاتا، اللہ انتقام کیا لے رہا؟ اور اللہ ناراض ہوا. راضی اور ناراض ہونا کیفیت ہے، اللہ کیفیت رکھتا ہی نہیں. نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس نے کیفیت کو پیدا کی، وہ خود کیفیت نہیں رکھتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کوئی کیفیت نہیں رکھتا، اس نے کچھ اپنے بندوں کو منتخب کیا ہے، جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا، جن کی رضامندی کو اپنی رضامندی کہا، جن کے انتقام کو اپنا انتقام کہا. تو وہ بندے ہم ہیں. ہماری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہماری ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہاں انتقام سے مراد ہمارا انتقام ہے. یعنی جب 12ویں سرکار انتقام لیں گے تو اس انتقام کو اللہ کے منتخب کردے کا انتقام اللہ کا انتقام ہے. لہذا اس میں کوئی انسانی کیفیات نہیں پائی جاتی. انسانی کیفیتوں کی جو لفظیں اللہ نے اپنے لیے استعمال کی وہ اپنے مظہر کے لیے استعمال کی. مظہر کا فعل اس کا فعل ہے. اس لیے میرے مولا نے کہا فعلنا فعل اللہ قولنا قول اللہ. ہمارا فعل اللہ کا فعل، ہمارا قول اللہ کا قول، ہماری حرکت اللہ کی حرکت ہے. اور ہم کچھ نہیں چاہتے، جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں چاہتا جو چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. اذا شئنا شاء اللہ و اذا شاءنا شئنا و اذا اردنا اراد اللہ. ہم کچھ ارادہ نہیں کرتے، ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے. وہ مشیتنا مشیت اللہ، ہماری مشیت اللہ کی مشیت ہے. تو ان کا باطن اللہ سے اتنا جا کے ملتا ہے، ظاہر میں ہم جیسے ہے، باطن میں صفات الہی کے مظہر ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزو، قرآن کا نزول کا مہینہ ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے مولا کے ذریعے. مولا کے ذریعے سمجھنا. قرآن علی کے بغیر کہاں سمجھ میں آئے گا؟ آغاز ہی ایسا ہے سورہ بقرہ الف لام میم. چلو یہی نہیں سمجھ سکتے. الف لام میم کس کی سمجھ میں؟ الف لام را کیا سمجھیں گے؟ نون والقلم، نون کیا سمجھ میں؟ الفابیٹ. الفابیٹ کے کیا معنی؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر عرب سمجھتے تھے. اس کا ثبوت یہ عرب سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا. یہ شارٹ فارم ہے. جیسا انگریزی میں شارٹ فارم ہوتا ہے اور اردو میں جسے مخفف کہتے ہیں، عربی میں اسے مقطعات کہتے ہیں. نمبر کا اینو لکھ کے بیٹھ جاتے. شارٹ فارم میں پی ایچ ڈی، MBBS ایک شارٹ فارم، اس کا فل فارم پایا جاتا. تو الف لام میم کاف ہا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ قرآن مجید میں ہیں وہ بامعنی ہیں. اسے عرب خود سمجھتے تھے اور نہ سمجھتے تو اعتراض کرتے. یہ اور بات ہے کہ سمجھ کا پیمانہ الگ الگ رہا ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ حروف مقطعات جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں، الف لام میم کاف ہا عین صاد، الف لام میم را حام میم تا سین قاف نون، اس طرح کے تمام حروف کو جمع کر کے اگر اس کا مجموعہ بنائیں، یعنی اس کو ٹوٹل کریں اور اس کا ایک جملہ بنے، تو تمام علماء لکھتے ہیں اس بات کو. خصوصاً ہمارے علماء نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا کہ تمام حروف مقطعات کے الفابیٹ کو جمع کیا جائے تو اس سے جو جملہ بنتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے صراط علی حقا نمسکہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علی کا راستہ صحیح راستہ ہے. صراط علی یعنی علی کی ولایت کا راستہ صحیح راستہ ہے، جس سے ہم متمسک ہوتے ہیں، یہی حق کا راستہ ہے. صراط علی حق کا نمسکہ، حق نے ہمیں جس راستے سے وابستہ کیا وہ صراط علی، وہ ولایت علی ہے. یہ تمام حروف مقطعات کا ایک لائن میں مکمل ترجمہ ہے. تو پتہ چلا حروف مقطعات میں کچھ نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب سے اپنے ولی کی ولایت کے راز کھول رہا تھا. اب جیسے کاف آیا عین صاد ہے، کا کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت، یہ سے یقین، اور عین سے آتش ہے، صاد سے صبر ہے. پوری کربلا کاف آیا عین صاد میں پائی گئی.
داستان کربلا کو اللہ نے 5 حروف میں رکھ دیا، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف، 5 حروف میں پنجتن کے مصائب کا ذکر ہوا۔ یہ راز الہی ہے۔ اب اس کو سب نہیں سمجھ سکتے، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ قرآن کی کتنی ایسی آیت ہے، لوگ پریشان ہیں آج تک پریشان۔ مثلا سورہ نمل 20واں پارہ 84ویں آیت، ورس نمبر 84، جہاں اللہ نے کہا وَإِذْ وَقَلْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ان الناس کانوا لا یوقنون بآیاتنا لا یوقنون، اور لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذْ وَقَلْ قَوْلُ، جب ان پہ قول لازم ہوگا، اخرجنا دابۃ من الارض، جب ہم زمین سے ایک دابے کو نکالیں گے۔ اب یہاں کے لوگ پریشان ہو گئے، وہ دابہ کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں نے ترجمہ کیا کہ دابہ سے مراد ایک جانور زمین سے نکلے گا، ایک چوپایا زمین سے نکلے گا۔ یہ قیامت کے پہلے کی نشانی، قیامت میں سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا، جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے نکلے گا، تو اس وقت جانور ایک زمین سے پہاڑ شق ہوگا۔ برادران اسلامی نے اس بات کو لکھا، مکے میں پہاڑ صفا ہے، وہ شق ہوگا، اس میں سے حضرت صالح کی اونٹنی کی طرح ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اور احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، سلیمان کی انگشتری ہوگی، وہ دانے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا وہ جانور رکھے گا، اور کوئی مومن ہوگا تو اس کی پیشانی پہ ایسے لائن مارے گا جس سے مومن لکھا جائے گا۔ کافر کی پیشانی پہ حضرت سلیمان کی انگشتری سے لکھ دے گا یہ کافر ہے، کیونکہ زمانہ ایسا ہوگا، ظاہر ہے ابھی سے دور ایسا ہے کہ چہرے دیکھ کے بھی نہیں پہچانا جاتا مسلمان ہے یا کافر ہے، بہت مشکل ہوتی، تو آنے والا دور کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو اس زمانے میں جب مومن اور مسلم، کافر اور مسلمان کو پہچاننے کی مشکل ہوگی، تو زمین سے ایک جانور نکلے گا، یعنی دابۃ الارض۔ اب وہ کیسا جانور ہوگا صاحب؟ اللہ نے جس کو معجزے کے طور پہ موسیٰ کو عصا دیا وہ اس جانور کے ہاتھ میں ہوگا۔ سلیمان کو جو انگشتری دی، جس کے پہننے سے ہوا بادل زمین پہ آ جاتے تھے، جنات ان کی سنتے تھے، وہ ایک جانور کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ سب تو توحید نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے جسے نبیوں کا معجزہ بنا کے بھیجا، قیامت سے پہلے جانور کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب لوگوں نے تو یہی کیا۔ حالانکہ دابہ کے معنی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جانور کی جائے، کیونکہ سورہ ہود 12واں پارہ ہے، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر زمین پہ چلنے والے دابہ، ہر زمین پہ چلنے والے کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو یہاں دابہ کے معنی جانور کسی نے نہیں کیے، کیا کیے؟ زمین پہ چلنے والا۔ تب سورہ نمل کی 84 آیت میں دابہ کے معنی جانور کیوں کر دیے؟ اور جانور کیے تو جانور کے ہاتھ میں انبیاء کی معجزات کیسے چلے گئے؟ اب یہاں ضرورت پڑے گی اہل بیت کی، یہ باتیں ہر جگہ آپ کو نہیں ملیں گی سننے کو، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کے ساتھ علی کی ضرورت کیوں ہے؟ قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھیے۔ میں جمل و صفین و نہروان و احد و بدر نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگیں الگ چیز ہے، یہ علی کا علمی معجزہ ہے۔ علی کے لیے تلوار آنا آسمانی معجزہ ہے، علی سے قرآن مجید کے مسائل کا حل ہو جانا، آیات کا سمجھنا، یہ علی کا قرآنی معجزہ ہے۔ قرآن خاموش ہے، سمجھائے گا کون؟ میرے مولا سے پوچھا گیا، میرے مولا نے بتایا کہ تم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ایک بار میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، سرکار دو عالم تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے سید المرسلین نے کہا یا دابۃ الارض، اے زمین پہ چلنے والے علی۔ مولا نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میں دابۃ الارض ہوں؟ کہا ہاں، تیرا ذکر تو قرآن میں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں موسیٰ کا عصا ہوگا، تیرے ہی ہاتھ میں انگشتری سجدہ من الارض، وہ زمین سے نکلے گا۔
اب یہاں پر روایت ملتی ہے ہمارے پاس کہ امام نے فرمایا مولا کی قبر شق ہوگی اور مولا اپنی قبر سے برآمد ہوں گے سورج جب مغرب سے نکلے گا، علی عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان کو لے کر کے چلیں گے۔ عصائے موسیٰ معجزائے، علی معجز نمائیں، انگشتری سلیمان معجزائے، علی معجز نمائیں۔ معجز نما علی نبیوں کے معجزے کو لے کے چلیں گے تو مولائے کائنات کے بتانے سے پہلے سب یہ سمجھ رہے تھے، ہمارے پاس یہ تفسیر ہے، دنیا اب تک بھی یہی سمجھ رہی ہے، زمین سے جانور نبیوں کے معجزے کو نکلے گا۔ نبیوں کے معجزے کی توہین نہ کرو کہ وہ کسی جانور کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ نبیوں کا معجزہ فخر انبیاء کے ہاتھوں میں ہوگا۔ علی وہ ہے جس پہ سلیمان رشک کرے، علی وہ ہے جس پہ موسیٰ ناز کرے، علی وہ ہے جس پہ داؤد ناز کرے، علی وہ ہے جو رسول اللہ کے معجزے کا نام ہے۔ قرآن کو علی سے سمجھو، علی کو قرآن سے سمجھو۔ اگر علی درمیان میں نہ ہو تو نبیوں کے معجزے جانور کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اگر علی آ گئے تو نبیوں کے معجزے کی عزت رہ جائے گی۔ اب اگر عزت قرآن رکھنا ہو تو علی کے ہو جاؤ، اور اگر قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہونا ہو تو علی کو چھوڑ دو، جیسے چاہے مرضی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بات سمجھ میں آئی کہاں سے بات چلی اور کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہ قرآن آسان تھوڑی ہے، قرآن مجید کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جاتا ہے۔ لوگ تو آسان آیتوں کو آج تک نہ سمجھے، آج تک نہ سمجھی یہ امت۔ قرآن کہہ رہا اتم الصیام الی اللیل، رات پہ روزہ تمام کرو۔ کس پر؟ رات پر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی راوی کی روایت نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، رات پر روزے کو تمام کرو۔ رات کب ہوتی ہے؟ رات کسے کہتے ہیں؟ مغرب کو رات نہیں کہتے، بلکہ ہمارے اور ہمارے غیر کے پاس متفقہ بیان ہے۔ رات کسے کہتے ہیں؟ شفق احمر کا شفق اسود میں بدل جانا رات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لال سرخی کا سیاہی میں بدل جانا رات ہے۔ مغرب ہوتی ہے تو آسمان لال رہتا ہے، مغرب ختم ہوتی ہے تو آسمان کی سرخی باقی ہوتی ہے، عشاء ہو جاتی ہے تو سیاہی آ جاتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اب روزہ کھولو، اگر وقت سے پہلے کھولو گے تو فاقہ ہو جائے گا، وقت پر کھولو گے تو روزہ ہو جائے گا، علی کو چھوڑ کے کھولو گے تو فاقہ ہو جائے گا۔ کیونکہ امام مالک نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو سب سے پہلی حدیث کی کتاب عالم اسلام کی ہے، بخاری نہیں ہے، امام مالک کی کتاب ہے موطا، الموطا امام مالک۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی جب نماز مغربین پڑھتے تھے تو پہلے تو انہوں نے لکھا کہ نمازیں ملا کے پڑھی جاتی تھی، علی نمازیں ملا کر کے پڑھتے تھے اور نماز کے بعد افطار کرتے تھے۔ اب رسول اللہ نے کہا من اراد العلم فلیات الباب، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جسے علم حاصل کرنا ہو دروازے سے آئے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو پیچھے سے آئے گا اسے علم نہیں ملے گا، جو ادب سے آگے سے آئے گا اسے ملے گا۔ ہم نے علی کے دامن کو تھاما، علی کی امامت و ولایت کو مانا، علی کا روزہ نبی کا روزہ، علی کی نماز نبی کی نماز، علی کا حج نبی کا حج، علی کا وضو نبی کا وضو۔ علی نے روزہ جیسے کھولا، یقین ہے کہ رسول اللہ نے بھی ویسے ہی کھولا، کیونکہ رسول کا آئینہ علی ہے، رسول کی سیرت علی ہے، رسول اللہ کی فطرت علی ہے، رسول اللہ کا دین علی ہے۔ جب سب کچھ رسول اللہ کا علی ہے تو علی کا روزہ نبی کا روزہ ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ رات پر افطار کرو، تو لوگ رات میں نہیں دن میں کر رہے ہیں۔ اتنی آسان آیت کو لوگوں نے ترجمہ صحیح کیا، عمل غلط کر رہے ہیں۔ جو چیز قرآن ہم سے کہا جاتا علی کی خلافت قرآن میں دکھاؤ،
علی کی ولایت قرآن میں دکھاؤ علی کے نام کے ساتھ، اما علی کے نام کے ساتھ بھی دکھاتے تو آپ مان کہاں لیتے؟ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ سامنے کی مثال ہے، اللہ کہہ رہا روزہ رات پہ کھولو تو دن میں کھول رہا ہے، علی کے نام کے ساتھ خلافت کی آیت ہوتی تو ماننے کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کہہ رہا وضو میں پیر مسح کرو، صاف ترجمہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے عالم نے 1934 میں اس کا یہی ترجمہ کیا، 54 تک یہی ترجمہ چھپتا رہا کہ پیر پہ مسح کرو، پیر ملو مسح کرنا، لیکن اب اس کا ترجمہ دھو۔ اللہ کہہ رہا ہے مسح کرو، تم ترجمہ کر رہے دھو، تو بھائی تم سے کیا امید کی جائے؟ اللہ نے جو صاف صاف باتیں کر دی ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، منوپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو جو چیز رسول اللہ علی کے بارے میں بولے وہ حدیث ہو کہ قرآن و ماننے والا مانتا کہاں؟ اور پھر علی کو ماننے کے لیے تو رسول اللہ نے کسوٹی دی، لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام۔ اے علی تجھے صرف حلالی مانے گا اور جو تجھے نہیں مانے گا وہ صرف اور صرف غیر حلالی ہوگا۔ تو یہ ہم نے بھی لکھا، ہمارے غیر نے بھی لکھا۔ تو علی کو ماننے کے لیے پاکیزگی لہو کی، پاکیزگی طہارت کی، پاکیزگی نفس کی ضرورت ہے۔ نفس میں پاکیزگی ہوگی تو علی دل میں سمائے گا، علی کی ولایت لہو بن کے دوڑے گی۔ اسی لیے تو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے معانی الاخبار میں اس روایت کو لکھا، من وجد بردا حبنا فی قلب فلیکثر الدعاء لأمہ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن روایت لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے، اس لیے کہ لا تاخن ابا ہو، اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کردار پاکیزگی کردار مادر کا سبب ہے اولاد کے دل میں علی کی محبت کا ہونا۔ یہ علماء لکھ رہے ہیں، یہ حدیثیں موجود ہیں، اپنوں میں بھی موجود ہے، غیروں میں بھی موجود ہے۔ اور پھر وہ روایت جو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن ملا یظہر الفقیہ دوسری جلد ہے، تیسری جلد ہے، جس میں آپ کے لعان کا تذکرہ ہے، طلاق کا ذکر ہے، اس کے بعد لعان ایک عنوان ہے کہ زوجین ایک دوسرے پہ لعنت کریں چھوڑتے وقت، لعان ایک دوسرے پہ اگر کوئی نازیبا الزام لگا دے، تو اسی میں موجود ہے۔ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں شک ہے کہ یہ بچے ہمارے ہیں یا نہیں، کیسے شک دور ہو؟ رسول اللہ نے جو فرمایا، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، منبر ذاتی خیالات اور جذبات کی جگہ نہیں ہے، وہ غزل کی شاعری ہے، اس میں کچھ بھی جذبات اور خیالات ہو۔ اور یہاں ہم اپنے ائمہ طاہرین کے لیے کیا جذبات کا اظہار کرے؟ ہم خاک ہے، وہ نور ہے، ہمارے جذبات کیا، ہماری سطح کیا؟ جو کچھ احادیث میں موجود ہے وہی بیان کیا جائے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے پہچانے؟ تو سرکار نے فرمایا اپنے اپنے بچوں کو کاندھے پہ لے لو اور علی آ رہے ہیں انہیں بچوں کو دکھاؤ، جو بچہ علی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائے اس سے پوچھو کیا کہتا ہے اس آنے والے کے بارے میں۔ بچہ اگر چہرے سے اچھائی کا اظہار کرے، مسکرا دے، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا ہے، اگر علی کو دیکھ کے رخ پھیر لے تو تمہارا نہیں ہے۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے۔ جس زمانے میں کوئی سائنس کا ڈی این اے نہیں تھا، اس زمانے میں رسول اللہ نے حلال و حرام کے درمیان میں اولاد تمہاری ہے یا نہیں اس کی پہچان کے لیے ایک اسپریچول ڈی این اے دیا، ایک روحانی ڈی این اے دیا جس کا نام ہے علی کی ولایت۔ جو علی سے خوش ہوگا یقین کر لو تمہارا ہے۔ ہم بھی مجلسوں میں علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کتنے چہرے اڑتے ہیں، کتنے چہرے مسکراتے ہیں، کتنے چہروں پہ گلاب آتا ہے، کتنی پیشانیوں پہ سوالیہ نشان آتے ہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب آدمی علی کے فضائل سے وحشت ناک ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا میں کب تک علی علی، کتنے فضائل پڑھے جائیں گے، ہمیں جواب میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، ہم شکریہ ادا
کرتے یا رسول اللہ اگر علی کے فضائل کی دولت آپ نہ دیتے تو ہمیں پہچان ہی نہ ہوتی کہ یہاں پہ آنے والا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. بہت سے ایسے جو وہاں پر پیدا ہو کے یہاں کے ہیں اور بہت سے ایسے جو یہاں پیدا ہو کر کے ذہنی طور پہ وہاں کے. بولی بتاتی ہے کون کہاں کا ہے. شیعت نسل کا نام نہیں ہے, شیعت اصل کا نام ہے, اور اصل علی کی ولایت کو کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب یہ یا علی بھی جو ہے سب کا مقدر تو ہے نہیں. کچھ لوگ مجبوری میں یا علی کہا کرتے تھے, علی ان کے بھی ہو گئے. کہا میں نے زندگی میں 70 بار کہا یا علی مدد. ارے بھائی 70 بار کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر ایک بار دل سے مولا کو مان لیتے. 70 بار کا بخن بخن جو غدیر میں کہا تھا اگر دل سے کہہ دیا ہوتا تو 70 بار کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یا علی کے بھی بڑے معجزات ہیں, یا علی کہنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے. علی ہمت بلند ہوتی ہے علی کہنے سے, طاقت ملتی ہے علی کہنے سے, وحشت دور ہوتی ہے علی کہنے سے. فضائل سننے سے انسان کا اندر جو ڈپریشن جتنی بلائیں سائیکولوجیکل ایفیکٹ پائے جاتے وہ سب سے آدمی کو چھٹکارا ہو جاتا ہے. جتنی دیر آپ مولا کے فضائل, پنجتن کے فضائل, رسول اللہ کے فضائل, حسنین کے فضائل سنتے ہیں آپ کو ایسا سکون ہوتا ہے اندر کوئی بیماری ہی نہیں ہے. تو جس ذکر نے اپنی مجلس کے حصار میں ہر بیماری سے حصار میں رکھ لیا ہے, اگر اسی کے فکر میں رہو تو انشاءاللہ قبر بھی آسان ہے, حشر بھی آسان ہے. اور حشر میں تو اللہ نے انتظام کیا. اب بڑی کیسی کیسی آیت ہے قرآن میں. وہ جو سورہ حج کی 47ویں آیت ہے کہ الف سنت مما تعودون, کہ ایک دن 1000 سال کے برابر. اور سورہ حقہ میں قیامت کے لیے تو سورہ حقہ میں 50,000 جہاں پر موجود ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. سوال ہوا کہ مولا 50,000 سال کا ہے. بولے ایک ہی دن تو ہے, ایک ہی دن ہے 50,000 سال کا دن. پسینے میں کوئی کمر برابر ڈوبا ہوگا, کوئی حلق برابر, کوئی سینہ برابر ہوگا کیا. تو کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو, تم تو ہمارے چاہنے والے ہو. تو کہا قرآن کی آیت پڑھ کے ہیبت ہو رہی ہے. تو کہا کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے, جو ہماری امامت اور ولایت کے سائے میں ہوگا, ہماری امامت اور رحمت کے چادر میں رہے گا, اس پہ قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے غروب آفتاب کے وقت اٹھا اور غروب ہو گیا سورج. یعنی تم دن کے ختم ہوتے ہوتے تمہیں احساس ہوگا کہ کچھ دن ہیں اور ایسا لگے گا کہ دن ختم ہو گیا. مولا 50,000 کا دن یہ چند لمحوں میں کیسے بدل گیا. کہا ہماری ولایت کو ماننے کی وجہ سے. ارے جس کی ولایت کے پاور سے سورج بدل سکتا ہے, اس کے چاہنے والوں کے لیے ولایت قیامت کے دن کو لمحوں میں بدل دیتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی ولایت مان کے اٹھنا, ان کی عزاداری مان کے اٹھنا, ان کی ولا میں رہنا, ان کی عزا میں جینا, ان کی ولا میں جینا, ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا, ان کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرنا, ان کے ہو کے جینا, ان کے ہو کے مرنا, پھر کچھ ڈر نہیں کرنا. قبر بھی وہ دیکھیں گے, حشر بھی وہ دیکھیں گے, مگر جو انہوں نے کہا اس کو مان کر کے چلنا ہی سب سے بڑی شرط ہے. اگر یہ ہے تو سب ہے, یہ نہیں تو کچھ نہیں. اور پھر پوچھا گیا مولا یہ روزہ کیوں. تو کہا روزہ اس لیے ہے تاکہ امیر و غریب برابر ہو جائیں. تو کہا مولا امیر و غریب کیسے برابر ہوں گے. کہا کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو کسی امیر کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھائی جو پیدا ہوئے, شہزادے پیدا ہوئے, نواب زادے پیدا ہوئے, کیا کیا ہوئے, امیر و رئیس زادے پیدا ہوئے, انہیں کیا پتا. وہ تو جو ہے وہ چاندی کی رکابی میں سونے کے چمچ سے کھا رہے. ایسے ایسے دور گزرے نا لوگوں کے, کوئی بڑی بات تو تھی نہیں چاندی کی رکابی میں کھانا, تو انہیں کیا پتا ہوگا. تو امام نے فرمایا
اللہ کو تمہارے بھوکا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، پیاسا دیکھنا نہیں چاہتا، انسانی مساوات چاہتا ہے، انسان کے احساس کرے، بھوک کا احساس کرے، پیاس کا احساس کرے، احساس تشنگی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے واجب کیے۔ تو پتہ چلا روزہ احساس کا نام ہے، احساس پیدا کرو۔ ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے روزہ بچانا۔ روزہ سب رکھتے ہیں، بچاتے سب نہیں ہیں۔ روزہ اپنی شرائط کے ساتھ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان، وہ تمام چیزیں جسے قرآن نے اور اسلام نے حرام کیا ہے اسے حالت روزہ میں مسلسل اس سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے معنی ہی بچنا ہے، روزے کے معنی امساک۔ اب امساک انلما، پانی سے رک جانا، یہ ظاہری ہے، جھوٹ سے رکنا، غیبت سے رکنا، چغلی سے رکنا، بد نگاہی سے رکنا، سود سے رکنا، جھوٹی گواہی دینے سے رکنا، شیخی کرنے سے رکنا۔ ان اللہ لا یحب مختالا فخورا، اللہ تمہاری شیخی کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ میرا گھر ہے، میرے دادا فلاں تھے، میری دیوڑی ایسی تھی، اور میری کار ایسی ہے، میری بلڈنگ ایسی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز چھوڑ کر کے جانا ہے۔ احساس کرو جانے کا۔ روزہ رکھنا اور ہے، روزہ بچانا اور ہے۔ تو بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، اسی احساس کے لیے کربلا والے حسین نے کہا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ روزہ رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پانی پلاتے، کوئی باپ دیکھتا ہے میرا بیٹا ہے ضد کر کے روزہ رہ گیا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی پہلا پانی بچے کو دے رہا ہے، پہلا پانی ماں اپنے بچی کو دے رہی، بیٹا لو جلدی، لو جلدی لو، تم روزہ ہو پہلے پانی پیو۔ جب اپنے بچوں کو پانی پلانا، اور گھر میں دیکھتے ہو نا کہ بچے ضد کر رہے روزہ رکھنے لیکن پیاس سے نڈھال ہوتے تو ماں بے چین ہے، یا اللہ روزے کا ٹائم ختم ہوگا، میرا بچہ روزہ ہے، پیاس سے دیکھو ہونٹ کیسے سوکھ گئے۔ تو ایسی ماؤں سے کہنا، اگر باپ اپنے بچے کی پیاس کا احساس کر رہا ہے تو کربلا کا رخ کرے کہ تمہارے بچے کو تم پانی پلا رہے ہو مگر ہائے حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگتے رہ گئے، کوئی پانی کی سبیل نہ ہو۔ عزیزو مجلس احساس کا نام ہے، مرثیہ ہو نہ ہو، حدیث ہو نہ ہو، گرمی کے موسم میں آپ کو ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے، حسین یاد آ جائے، آنکھ میں آنسو آ جائے، مجلس ہو گئی۔ مجلس احساس کا نام۔ اور آج تو کربلا معلیٰ میں اتنا پانی کا انتظام، مگر اس گرمی میں جو کربلا جاتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سخت دھوپ میں ہوٹل میں لوگ موجود ہیں، ان سے کہا جائے کہ میاں چلو بین الحرمین ماتم کرتے ہوئے ننگے پیر چلیں، کتنے نکلیں گے؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سو کو رکتے ہوئے، کچھ ہمت کر کے چلے اور 4 قدم بعد واپس ہو گئے، کہا قبلہ ہمت نہیں۔ مصائب پڑھے، لوگ کہتے ہیں مصائب احساس کا نام ہے، اس لیے تو اہل بیت نے کہا ہمارے مصائب تم کیا سن پاؤ گے، تمہارا دم نکل جائے گا۔ مصائب ہمارے ایسے ہیں، آج کربلا جا کے بھی کوئی ننگے پیر دھوپ میں چل نہیں سکتا، پیر جلتے واپس ہو جاتا ہے۔ حسین علی اصغر کو دفنا رہے تھے، 1400 سال پرانی کربلا بالکل تازہ ہے، کیونکہ خون علی اصغر تازہ ہے۔ مظلومیت میں اتنی کشش ہے، جس زمین پر آپ چل نہیں سکتے حسین دفن کر رہے، آنسوؤں سے قبر کو تر کر رہے، زمین کربلا یہ میرا بچہ ہے۔ آپ سوچیں جس زمین کربلا پر آج ہم چل نہیں سکتے، مقام علی اصغر و علی اکبر سے خیمہ گاہ یا باب القبلہ آتے آتے راستے میں ہر زائر پانی پیتا، کہا کہ بھائی گرمی کا موسم ہے کیا کرے، جگہ جگہ سبیل لگی ہوئی ہے، پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی لیے تو مولا نے کہا میرے زائر میرے پیاس کو سمجھ، قد نفشت کبدی، شدت پیاس سے میرا جگر جل رہا تھا۔ اور حسین
کہ لیے موجود ہے کہ آپ اپنی زبان چباتے جاتے تھے اور آپ کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی تو دشمن پیچھے ہٹتے تھے. بعض لوگ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، جسے تیر مارنا ہے مارے، وہ ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کرتا تھا. حسین اتنا پیاسا ہے، اب اسے کیا تیر مارنا. ابن سعد کہتا تھا انہیں نظر میں رکھو جو حسین سے بچ رہے. اب اپنی جان بچانے کے لیے کچھ پیچھے ہو گئے تو انعام کی لالچ میں بہت سے آگے بڑھ گئے. لوہا برس رہا تھا تمہارے امام پر، 4000 تیر جس میں حسین میں پیوست ہوئے. ایک تو شدت کی پیاس، پھر زخموں سے اور شدت بڑھ جاتی ہے. اس وقت یاد کر رہے تھے، خدا سے راز و نیاز بھی ہو رہا تھا، تسبیح بھی ہو رہی تھی، اپنی ماں کو بھی یاد کر رہے تھے. اماں آپ کی روح طیبہ آ جائے، اس لیے کہ حسین جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بی بی آئی ہوں گی کمر پر ہاتھ رکھ کر، اے اماں یہ کمر پہ ہاتھ کیوں ہے؟ ارے مدینے میں محسن کا زخم ابھی پہلو سے سوکھا بھی نہ تھا کہ یہاں خنجر لیے ہوئے دشمن تیرا گلا کاٹنے میرے لال آگے بڑھ گیا. ہائے زہرا جس کا چمن مدینے میں بھی لٹ گیا، جس کا چمن کربلا میں بھی لٹ گیا، جسے چکی پیس کے پالا تھا، وہ انا قتیل العطشان کہہ کے دنیا سے چال بسے. پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے. ہماری عبادتوں کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما. جو لغزشیں تلاوت قرآن میں اور عبادت میں ہوئی اسے معاف فرما. جو بے روزگار ہے روزگار نصیب فرما. اور پالنے والے جو ناقد خدا ہے بچیاں، ان کی قد خدائی کے اسباب بنا دے. اور تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ایک سورہ فاتحہ سے سید علمدار حسین رضوی صاحب، سید نجم الحسن رضوی صاحب اور سید علمدار حسین رضوی صاحب اعلی اللہ مقامہما کی ارواح کو شاد فرمائے. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پالنے والے ذکر کا منصورہ کا ثواب مرحومین کی ارواح کو. وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون. السلام علیک یا عباد اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوکیل، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، خصوصا سیدی و مولاي ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء الفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الشہریان. عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أشهد أن لا إله